آج آفتاب اقبال شمیم صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب چاہ خود کو شاد دیا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ جب چاہ خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ کیا سوچنا کہ شوق کا انجام کیا ہوا، جب اختیار پیش ہے فرہاد کر لیا۔ خود سے چھپا کے خود کو زمانے کے خوف سے، ہم نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ یوں بھی پناہ سایہ کڑی دھوپ میں ملی، آنکھیں جھکائیں اور تجھے یاد کر لیا۔ بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، منہ ہم نے سوئے قبلہ ازداد کر لیا۔ جب چاہ خود کو شاد یا ناشاد کر لیا۔ اب یہ ایکسٹرنل فورس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ میں خوش ہوں یا ناخوش ہوں، یا میں ناراض ہوں یا میں غم زدہ ہوں۔ یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ میں نے اپنے اوپر ایک فریب سا طاری کر لیا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں غم زدہ ہو جاتا ہوں۔ جب چاہ خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ ایک فریب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں خوش ہوں، پھر مجھے آتا خیال نہیں ہے میں ابھی ناشاد ہوں، میں ابھی خوش نہیں ہوں۔ یہ دونوں ہی فریب ہے، میں اسی فریب میں مبتلا رہتا ہوں۔ جب چاہ خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ کیا سوچنا کہ شوق کا انجام کیا ہوا، جب اختیار پیش ہے فرہاد کر لیا۔ پیشہ فرہاد کیا تھا؟ وہ جو شیریں کے لیے پہاڑ کاٹ کر کے دودھ کی نہر بہانے کی جو کوشش کر رہا تھا، تو پیشہ فرہاد کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ تو ہم نے جب پیشہ فرہاد اختیار کر لیا، ہم نے بھی کوئی ایسا ٹاسک اپنے ذمہ لے لیا ہے، جیسے پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر بہانا، اس طرح کا کوئی ہم نے ایک ٹاسک لے لیا ہے، کوئی اسائنمنٹ ہم نے اپنے نام لے لیا ہے۔ تو اب اس پہ کیا سوچنا ہے کہ وہ جو شوق ہم نے شیریں کے لیے یا جو بھی میرے محبوب ہے اس کو پانے کے لیے جو ہم نے ایک شوق ہمارے دل میں جو تھا، اب اس کا انجام کیا ہو، اب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ جب ہم نے پیشہ فرہاد اختیار کر لی، جب ہم نے طے کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی ہے، تو اب سوچنے سے کیا ہوگا کہ وہ ٹاسک کتنا ٹف ہے یا کتنا آسان ہے۔ کیا سوچنا کہ شوق کا انجام کیا ہوا، جب اختیار پیش ہے فرہاد کر لیا۔ خود سے چھپا کے خود کو زمانے کے خوف سے، ہم نے زمانے کے خوف سے خود سے اپنی ذات کو اپنے آپ سے ہی چھپا لیا۔ بالکل کئی پردوں میں ہم چھپ کے رہ گئے۔ وہ ہماری عقل، ہمارا شعور، ہمارا دل، ہماری خواہش، سب کچھ ہم نے زمانے کے خوف سے خود تو چھپا لیا، اس قدر چھپا لیا ہے ہم نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اور اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو، بجائے یہ کہ خود کو چھپا کر کے محفوظ کر لیتے، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ نہ ہم کسی کی نہ اپنی مرضی ہم سوچ سکتے ہیں، نہ ہم کچھ بول سکتے ہیں، نہ ہم کچھ گا سکتے ہیں، نہ ہم کچھ بھی کر ہی نہیں سکتے۔ جو ہم کرنا چاہیں وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں رہی۔ اپنے آپ کو زمانے کے خوف سے اس قدر ہم نے چھپا لیا ہے، اپنے آپ کو اس قدر بالکل بند کر لیا ہے کہ ہم کبھی، ہماری ذات کا اظہار کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور اس بہانے ہم نے کیا کیا، اپنی شخصیت کو ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ خود سے چھپا کے خود کو زمانے کے خوف سے، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ۔ بھئی پہلے کے زمانے میں جو الجھنیں تھی وہ آج نہیں ہے، لیکن اب جو نیا شعور آیا ہے، نئی سوچ آئی ہے، نئی ایجادات آئی ہے، نئے سائنٹیفک جو کچھ بھی آج جو ترقی یافتہ ہونے کی طرف جو ہم گامزن ہیں، بالکل روز ہماری تہذیب نے کتنی ترقی کر لی ہے، تو نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ۔ اب نئی الجھنیں آ گئی ہیں، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان ایجادات کے ساتھ ہم نے اپنے ذہن کو بالکل آزاد کر لیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر شہر میں جتنی فزیشین کی آج ضرورت ہے، اس سے زیادہ سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ آج سائیکولوجیکل ڈیز آرڈر اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے بچا ہوا ہو۔ تو یہ نئے شعور کی ہی دین ہے۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اتنی ایجادات کے بعد، اتنی ترقی کے بعد ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ہم نے آزاد کر لیا، جبکہ دراصل نئی الجھنوں میں پھنس کر ہم نئے طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ یوں بھی پناہ سایہ کڑی دھوپ میں ملی، ہمیں پناہ بھی ملی تو بالکل
تپتی ہوئی دھوپ میں آنکھیں جھکائی اور تجھے یاد کر لی. اب تجھے تو یاد کرنے کے لیے تھوڑا چھاؤں کی ضرورت ہے نا، تاکہ ٹھنڈا ٹھنڈا احساس ہو تمہیں یاد کرنے کو. تو ہم کہاں سے لائے، ہم تو کڑی دھوپ میں تھے. تو ہم نے کیا کیا، پلکیں جھکا لی. تو پلکوں کے سائے میں ہم نے تمہیں یاد کر لیا. آنکھیں جھکائیں اور تجھے یاد کر لیا. بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، منہ ہم نے سوئے قبلہ ازداد کر لیا. بس کے امام عصر زمانے کا امام کون ہو سکتا سوائے خدا کی؟ جب خدا نے حکم دیا تو آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کا رخ جو بیت المقدس اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، قبلہ جو تھا ہمارا وہ بیت المقدس کی جانب تھا، انہوں نے انہیں گھما دیا کعبہ کی طرف، اور تب سے لے کر کے اب تک وہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے. تو یہ جو منہ ہم نے سوئے قبلہ ازداد کر لیا، وہ خانہ کعبہ کے ٹھیک اپوزٹ ہم نے اپنا رخ جو کر لیا، اپنا قبلہ ہم نے جو کر لیا ہے. بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، اللہ کا یہی حکم تھا کہ اب ہم اپنا منہ جو ہے قبلہ وہ ہم کعبہ کی طرف کر لیں. بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، منہ ہم نے سوئے قبلہ ازداد کر لیا، ٹھیک اس کے اپوزٹ ہم نے کر لیا. تو آفتاب اقبال شمیم صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے. اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.